بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم میدان عرفات کے متعلق بات کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال ذرا مختلف ہے۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمت ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے 200 سال کے بعد اس مقام پر دوبارہ ملے۔ اس پہاڑی کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے یعنی 9 ذی الحج ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل از اسلام دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔ جبل رحمت بھی یہیں پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے اولیاء کرام اور پیغمبر علیہم السلام تشریف لائے تھے اور خداوند کریم کے حضور سر جھکایا تھا۔ حاجی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے قریب ڈیرے ڈالیں۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی عازمین حج سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے، جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق
اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات میں ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہما السلام دونوں نے جنت میں اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ دوران حج مسلمان ذی الحج کی 9ویں روز اسی پچھتاوے اور اللہ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ کے حضور توبہ و عبادت کرتے ہیں۔ یہ میدان 10 میل لمبا چوڑا ہے۔ لوگ منا سے بسوں اور لاریوں میں یہاں آتے ہیں۔ یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ایک مسجد بطن عرفہ ہے، یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب اسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ نہر زبیدہ بھی یہی ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملا کرتی تھیں، لیکن اب انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر ضروریات اور سہولیات کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ناظرین، عرفات کے نام کی 3 توجیہات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات میں ملتی ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے جہاں ان کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اماں حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں ان کا مزار بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کرتے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ عرفہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظر اور رسومات کی تعلیم دے رہے تھے۔ مقدس پہاڑ پر ان کے گرد تیرتے ہوئے ان سے کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے میں جانتا ہوں، جسے عربی میں عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ روز محشر یہیں پر حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ناظرین، یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان
مسلمان بتائی گئی وجوہات کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعے کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ ناظرین، اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے سن کر صحابہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ وزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے، جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو وقوف عرفات کے متعلق بتاتے چلیں۔ ناظرین، حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو یا پیادہ ہو، متحرک ہو یا حالت سکون میں ہو۔ میدان عرفات کی حدود عرنہ، صوبہ اور نمرہ کے میدان سے ذی المجاز تک اور مازین کے آخر وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے، پس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلاً آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ ناظرین، واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا بری احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ اظہر یہ ہے کہ زوال سے اتنی دیر تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے۔ اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گنہگار ہوگا، مگر یہ کہ یہ رکن نہیں ہے، یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، تاہم کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہذا وقوف میں سے جو رکن ہے وہ فی الجملہ یعنی کچھ مقدار قیام رکن ہے، نہ کہ پورا وقوف۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے عرفات کے اختیاری قیام یعنی دن میں قیام کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہے۔ شب عید ضروری ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب اس کے لیے وقوف اضطراری کو اس طرح سے حاصل کرنا ممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مشعر ختم نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر عرفات میں وقوف اضطراری سے وقوف مشعر کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف وقوف مشعر پر اکتفا کرنا واجب ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان
وہ بابرکت زمان اور مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پورا ہوا۔ عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت اور برم کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات، بھائی چارے اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں اسی لفظ پر شدید اصرار کیا۔ اس مبارک خطبے کے بعض حصے کچھ یوں ہیں: اے لوگو، یقیناً تمہارا خون اور مال تم پر حرام ہے، جن کے پاس امانت ہو اسے حوالے کر دیں، جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹک جاؤ گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ یقیناً تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا بلکہ اتحاد و اتفاق کی معنی اور اختلافات یا سباب، مثلا خون بہانا، مال غصب کرنا، جاہلیت کے عادات کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم ڈھانا اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں پر لطیف اور وصیت کی تھی۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا: اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ تھے کچھ نکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے آخری خطبے کے۔ اب مزید بات کرتے ہیں میدان عرفات اور یوم عرفہ کے بارے میں۔ تو ناظرین، حج کے دوران عرفہ کے میدانوں کو خاص اہمیت حاصل ہوا کرتی ہے۔ میدان عرفہ کی طرف چلنا اور اس پر کھڑے ہونا، وہاں قیام کرنا اور نماز حج کا لازمی حصہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان عرفہ میں کھڑے ہونے کا حصہ چھوڑتا ہے اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن، جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، حجاج منا سے کوہ عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد النمرہ اور ظہرین، ظہر اور عصر کی جمع نماز عرفہ کے میدانوں میں حجاج اکٹھے پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں حجاج پورا دن کوہ عرفات پر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عرفہ کے موقع پر مسلمان عازمین اپنا دن دعا کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے گزارتے ہیں۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرتے ہیں اور غروب آفتاب تک قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان پر اپنی رحمت نازل کرنے کی درخواستیں کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کچے اور پراگندہ میرے پاس آئے ہیں، ہر دور دراز وادی سے میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ برابر ہوتے ریت کے دانے کے برابر یا بارش کے قطرے کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر، میں انہیں معاف کروں گا۔ تو نکلو میرے بندو، معافی اور آپ نے کس کے لیے شفاعت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے۔ وہ یعنی عرفہ پر کھڑے لوگوں کے قریب آتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، عرفہ پہنچنا حجاج کرام کو حج کے سلسلے میں اطمینان کا گہرا احساس فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حج کی واحد رسم ہے جو کہ خانہ کعبہ کی حدود سے باہر ادا کی جاتی ہے، بلکہ اسے وہ جگہ بھی کہا جاتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام دعائیں سنی اور پوری ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے زیادہ جانوں کو آزاد کرے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے قریب آتا ہے اور اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یعنی میرے بندوں کی کیا خواہش ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق عرفہ دعا کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر دعا کی۔ اس جگہ کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس کے جواب کا وعدہ ہے۔ اس لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ عرفہ میں نماز پڑھتے وقت حاجی کا دل پاکیزہ اور حاجت کے سوا کچھ نہ ہو۔ تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سب سے افضل دعا اور ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل جو میں نے پڑھی ہیں یا مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام نے دی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنگ بدر کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل، زیادہ مردود اور زیادہ افسردہ اور زیادہ مشتعل نظر آئے، اور در حقیقت یہ سب کچھ صرف رحمت کے نزول کی کثرت اور بندوں کے کبیرہ گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے اور آنے والے سالوں
والوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابو قتادہ کی روایت سے اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرفات کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کے جواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بحوالہ مسلم۔ ناظرین، عرفہ کے دن روزہ رکھنا ان لوگوں کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے جو حج میں شریک نہیں ہیں۔ حجاج کے لیے یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اہل علم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں سوائے عرفہ کے، بحوالہ ترمذی شریف۔ ناظرین، یہاں تک ہم آپ کو میدان عرفات اور یوم عرفہ کی فضیلت بتا چکے ہیں۔ اب یہاں آپ کو میدان عرفات کے متعلق سعودی حکومت کے اقدامات کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ناظرین، ماضی میں نظر آنے والے میدان عرفات کا نقشہ اب مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے میدان عرفات میں آگ سے محفوظ رہنے والے 60,000 مستقل خیموں کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم حج کمیٹی کے سربراہ نے میونسپل کمیٹی کو منصوبے کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جو مجوزہ پلان کے نمایاں خدوخال اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائے گا۔ العربیہ.net نے اپنی ایک رپورٹ میں بلدیہ میں ترقیاتی منصوبہ جات کے سیکریٹری ڈاکٹر حبیب بن مصطفیٰ زین العابدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ وزیر مسعول نے میدان عرفات میں مستقل خیموں کے بارے میں 10 روز قبل تجویز پیش کر دی تھی، جس کے موصول ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد عرفات کے میدان میں کاٹن کے خیموں کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آتش زدگی کا باعث بنتے ہیں۔ نیز مستقل خیمہ بستی میں اللہ کے مہمانوں کو مناسب معیار کی عالی شان خدمات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ ادھر باوثوق ذرائع نے اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 1 ارب سعودی ریال لگایا ہے۔ زین العابدین کے بقول اس دیو ہیکل منصوبے کو 3 برس میں مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ ہر مرحلے کی تکمیل پر تیار ہونے والے خیموں کو حجاج استعمال کر سکیں گے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور مقامات حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس پھوس نظر آ جاتا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی پھوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کو برداشت کر سکیں۔ عرفات کے میدان میں حجاج کرام کو مستقل طور پر صحت کی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مرکزی ہسپتال جبکہ ڈسپنسریوں کے بھی مثالی انتظامات موجود ہیں، جہاں طبی عملہ بما ادویات اور ضروری آلات کے ہمراہ ہمہ وقت موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے شہری دفاع اور حلال احمر کے یونٹس بھی موجود ہوتے ہیں، جبکہ آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے فائر فائٹرز کے یونٹس کو ہر شاہراہ پر تعینات کیا جاتا ہے، جس میں موٹر سائیکل سوار یونٹس بھی شامل ہیں۔ موٹر سائیکل سوار دستوں کو اس لیے تعینات کیا جاتا ہے کہ جہاں گاڑی کے پہنچنے میں دیر ہو تو موٹر سائیکل سوار اہلکار جلدی وہاں پہنچ جائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو
को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अम्मान में रखे, आमीन। अब आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।